سو انوالونگ دیم ان اپروپریٹ ویز، اور آپس کی کمیونیکیشن کو بہت کمپیشنیٹ رکھنا، یعنی بہت عزت کے ساتھ ان کے سامنے ان کے پیچھے بات کرنی. بچوں کو اپنا ریلیشن شپ اچھا بنانے دینا. اگر آپ کا ریلیشن شپ اچھا نہیں ہے، ڈو ناٹ لیٹ دیٹ کم ان بٹوین یور کڈز ریلیشن شپ اور وہ جو بھی بزرگ ہیں ان کے ساتھ. سو یہاں پر ہمیں سمجھ یہ آتی ہے کہ بچوں کی تربیت کے لیے ہمیں فرم لیکن لونگ لمٹس لگانی پڑیں گی. ہمارا یوزلی ٹاکنگ سائیکل کیسا ہوتا ہے بچوں کے ساتھ، کیسی کمیونیکیشن ہوتی ہے؟ ہم ان کو ایک آرڈر دیتے ہیں، یہ کرنا ہے تم نے، اور پھر اس کے ساتھ ہم 2-4 اور آرڈر دے دیتے ہیں. پھر بچہ نہیں مانتا تو ہم ذرا سخت لہجے میں بات کرتے ہیں، پھر غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر ہماری آوازیں اونچی ہوتی ہیں اور اب ہم کہتے ہیں مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو. اور اس سارے پروسیس میں اصل جو پرابلم آتی ہے کیا آتا ہے؟ پھر بچہ بدتمیزی کرتا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ مطلب بد زبان ہو گئے، اور ہسبینڈ وائف پھر آپس میں لڑنا شروع ہو جاتے ہیں کہ تم نے تمیز نہیں سکھائی اور تم نے تمیز نہیں سکھائی. اور وہی بات ہے کہ اس سے مسائل بڑھتے ہیں. اچھا، بچے کیا ہیں؟ بچوں کی ٹیسٹنگ روٹین کیا ہے؟ یہ غصے کے ساتھ انہوں نے گلٹ دینا شروع کیا، پھر وہ بھولنا شروع ہو جاتے ہیں بہت ساری باتیں، پھر وہ کمپلین کرتے ہیں، پھر وہ ٹاک بیک کرتے ہیں، پھر وہ کوئی نہ کوئی ٹینٹرم تھرو کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی ایک وہ سائیکل پہ سائیکل چل رہا ہوتا ہے، اور ہم ان سارے سلسلوں میں رہ کے مطلب ورک شاپس اٹینڈ کرتے ہیں، سیمینارز اٹینڈ کرتے ہیں، اور اپنے اولڈ پیٹرنز پہ چلے جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں وہ جو ہم نے 2 days کے سیشن اٹینڈ کیے تھے بہت انٹرسٹنگ تھے، بڑی محنت کی تھی انہوں نے، لیکن کہہ کے ہم کہتے ہیں شاید میرا بچہ نہیں انہوں نے دیکھا ہوا، ان کو نہیں سمجھ آئی، میرے بچے کو دیکھتے تو انہیں پتا چلتا. یہ ساری ٹیکنیکس فیل ہو گئی ہیں. پرابلم یہ ہے کہ وی ڈونٹ ہیو کنٹرول. ہم اگر صحیح کنٹرول اپنے پر چاہتے ہیں، سب سے پہلے ہمیں اپنے پر کنٹرول کرنا ہے. ایک جگہ میں پیرنٹنگ کا سیشن کروا رہی تھی، اس کے بعد کوئی میرے پاس 30 سوال آئے، اور 30 سوال میں ملتا جلتا جملہ یہ تھا: بچوں کے غصے کو کیسے کنٹرول کریں، بچوں کی جنگ کو کیسے کنٹرول کریں، بچوں کے اسکرین کرائم کو کیسے کنٹرول کریں. تو میں نے ان سے کہا دیکھیں، کنٹرول آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کنٹرول آپ صرف اپنے جذبات کو کر سکتے ہیں. جو آپ کی ایک دم ایموشنل آؤٹ برسٹ ہونے والے ہیں، صرف آپ ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ان کو کنٹرول کرتے ہوئے باقی کاموں کو صحیح کریں. کرنے کا کام کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے وی آف لو، جیسے وی والی شکل ہے. ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے کہ برتھ سے لے کر آگے جوانی تک بچوں کو لمٹس کے ساتھ پالنا ہوتا ہے، بچوں کو ڈسپلن کے ساتھ پالنا ہوتا ہے. اور جیسے جیسے بچے بڑھتے جاتے ہیں، رسپانسبل بیہیویئر دیتے جاتے ہیں، تو ہم ان کو چوائسز زیادہ سے زیادہ دیتے جاتے ہیں. لیکن والدین کیا غلطی کرتے ہیں؟ انورٹڈ وی پہ جاتے ہیں. یعنی بچوں کو بہت لبرٹیز دیتے رہتے ہیں، چوائسز بڑی دیتے رہتے ہیں، بڑا ان سے خوش ہوتے رہتے ہیں. اب جیسے ہی بچہ وہ ٹین ایج میں آیا، اس نے بال لمبے کیے، اس نے فون پہ آپ نے کوئی اس کا ان اپروپریٹ کنٹینٹ دیکھ لیا، کہیں دوستیاں یاریاں دیکھ لیں، کہیں بدتمیزی دیکھ لی، غصہ دیکھ لیا، اینگر آؤٹ برسٹ دیکھ لیے، کوئی نظر آیا کہ سگریٹ پی رہا ہے چھپ کے، کوئی شکایت آ گئی کالج یونیورسٹی سے، بس اب ہم نے ان کو کنٹرول کرنے کی ناکام کوشش شروع کر دی، اور وہاں سے ہمارا کانفلکٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس غلطی سے اپنے آپ کو بچائیں. تو وائز پیرنٹس کیا کرتے ہیں؟ امپوز کرتے ہیں نیچرل کانسیکوینسز، اور بچوں کے ساتھ ایمپتھی رکھتے ہیں، انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ جوانی میں کیا جذبات ہیں، کیا ان کا دل چاہتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کے جذبات کو سمجھتے ہوئے ان کی ہر خواہش کو پورا کریں. یہ یاد رکھیں وہ جو تربیت کے انیشل مراحل ہیں ان کو ہم نے پورا کرنا ہے. جہاں انکار بھی کرنا ہے ان کو ویلیڈیٹ کر کے انکار کرنا ہے کہ ہاں بیٹا، مجھے پتا آپ کا بہت دل چاہ رہا ہے، لیکن اس وقت یہ پاسبل نہیں ہے. آئی ڈو انڈرسٹینڈ، میں بھی آپ کی جگہ ہوتی تو میرا بھی یہ کھانے کو دل چاہتا، لیکن یا تو یہ ہمارے بجٹ سے باہر ہے، یا مجھے لگتا ہے کہ آپ کی ہیلتھ کے لیے اچھا نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو الاؤ نہیں کر سکتی. یہ جو اتنے لمبے لمبے لیکچرز ہوتے ہیں نا کہ ہم تو ایسے نہیں کرتے تھے اور ہم تو ایسے نہیں کرتے تھے، پھر ہم اپنے ریلیشن شپ کو بھی خراب کرتے ہیں، اور پھر وہ جو تربیت ہے وہ نہیں ہونے دیتے. اسی طرح نیچرل کانسیکوینسز، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے بچے کو ایک چیز کی لبرٹی دی، بچے نے وہ کام صحیح طرح نہیں کیا، اب آئندہ وہ آپ سے پرمیشن مانگے تو مت دیں، لیکن لمبی لمبی باتیں کر کے اپنے آپ کو جو ہے وہ ایگزاسٹ نہ کریں، یا اپنے ریلیشن شپ کو بچوں کے ساتھ جو ہے وہ خراب نہ کریں. سو آئی فنش آف اس چھوٹی سی بات کے ساتھ کہ کڈس ڈونٹ کیئر ہاؤ مچ یو نو انٹل دے نو ہاؤ مچ یو کیئر. تو بچوں کو کیئر کے ساتھ، پیار محبت کے احساس کے ساتھ لے کر ہم نے چلنا ہوتا ہے. جب ہم یہ کام کرتے ہیں تو پھر اسی سے ہمیں فائدہ ہونا شروع ہوتا ہے. اگر ہم نہیں ایسے کرتے تو پھر آپ دیکھ لیں کہ پھر ہمارے مسائل جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں.
Question है, can you give a bit more detail as to how the two parents should solve conflicts over parenting? इसका तरीका ये होता है कि जैसे मैंने आपको पहले भी ये जिक्र किया था कि what you can do is कि जब आप आपस में बात करें तो एक दूसरे से रिस्पेक्ट के दायरे में बात करते हुए अपनी कम्युनिकेशन को स्ट्रांग करते हुए एक दूसरे की बात सुने. बात सुनने के बाद आप आपस में डिसाइड करें कि व्हाट इज आवर गोल, हम क्या हासिल करना चाह रहे हैं. जैसे मैं आपको छोटी सी मिसाल ये देती हूँ कि आप कहते हैं जी हमने लाहौर जाना है. अच्छा, लाहौर जाने के जी 2 रास्ते हैं हमारे पास. एक रास्ता हमारे पास ये है कि जी हम मोटरवे से चले जाएं, एक रास्ता ये कि जीटी रोड से चले जाएं, और तीसरा रास्ता ये है कि जी रास्ते में कोई रिलेटिव है या कोई और जगह है तो वहां से पहले वहां पे भी रुक जाएं, 2 दिन वहां रुकें और फिर चले जाएं. अब आप उसके बाद आप ये काम कर सकते हैं, आप आपस में प्रोज एंड कॉन्स इन सारे सॉल्यूशंस के आपस में डिस्कस कर लें, इसका क्या फायदा है, उसका क्या नुकसान है, और आप आपस में एज पेरेंट्स डिसाइड करें कि हमारा मकसद मेरी तेरी नहीं होना चाहिए. देखा मैं जो कह रही थी ठीक है, देखा मैं जो कह रहा था ठीक है, बल्कि हमें काम ये करना चाहिए कि वट एवर इज द राइट वे और बेटर वे ऑफ गोइंग टू लाहौर हम उसको इख्तियार कर लें. तो जब हम मेरी तेरी में लग जाते हैं या हम ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि मेरी कही भी बात बेहतर है, उससे फिर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है. लेकिन अगर हम कहते हैं कि लेट्स लुक एट द प्रोज एंड कॉन्स, किसका फायदा ज्यादा है, किसका नुकसान ज्यादा है. कभी कभी जीटी रोड से जाने का, चाहे वहां पे रोड इतनी अच्छी नहीं लेकिन वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन लग रही होगी, मसलन हमारे पास गाड़ी ऐसी है या हम रास्ते में किसी को मिलना चाह रहे हैं, और कभी कभी ये होगा कि नहीं जी हमें स्ट्रेट अवे मोटरवे पे जाना है. तो इस तरह से जब हम काम करते हैं तो उससे फायदा होता है. प्लस ये कि जो भी आपने डिसीजन लिया उसको आप थोड़े अरसे के बाद एनालाइज भी कर लें एज अ पेरेंट बैठ के. आप डिसाइड करें कि जी जो हमने किया था उससे हमें कितना फायदा हुआ तो वही बात है, मेरी तेरी नहीं, हमने बच्चे की तरबियत करनी है, लेट इट बी. और अगर लगा कि फायदा नहीं हुआ तो जो दूसरी ऑप्शन हमने सोची हुई थी, लेट्स ट्राई दैट आउट. या ये कि हम किसी पेरेंटिंग एक्सपर्ट को सुन लें या किसी से पूछ लें और हमें वो जो एडवाइस देते हैं तो उसको हम फॉलो कर लें. हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. मैंने एक क्वेश्चन ये करना था कि आपने जैसे कहा है कि जो बच्चे की तरबियत तो इम्पोर्टेंट है, और हम जब तरबियत कर रहे होते हैं तो बच्चे को कुछ ना कुछ नागवार तो गुजर ही रहा होता है जी. तो हर मतलब बेबी हम आमतौर पर देख भी रहे होते हैं प्रैक्टिकली. तो क्या इससे मतलब नेगेटिव इफेक्ट नहीं आता बच्चे के और आपके रिलेशंस में? और दूसरा एक और क्वेश्चन ये था कि अब जैसे मेरा नवासा 2.5 साल का है, इतना इसके अंदर गुस्सा है, इनहेरिटेड भी है दोनों साइड से, मतलब 1 साल की उम्र से इस तरह जमीन पे मार रहा है और अब 2.5 साल की उम्र में चीजें उठा के 1 सेकंड में दूर फेंकता है, जरा सा नागवार कुछ गुजरता है. तो समझ नहीं आती हम क्या करें इसके साथ. जी, पहली बात तो आपने ये कही कि वही बात है कि पॉपुलैरिटी वोट तो हमें मिलेगा नहीं, तो ज्यादातर बातें हमारी, मतलब थोड़ी बातें नहीं, ज्यादातर बातें आपके टीनेज बच्चे को बुरी लगेंगी. 80% बुरी लगेंगी जो आप उन्हें बता रहे होंगे कि आपने ये करनी है. उसका तरीका ये होता है कि आप जैसे इनकार भी करते हैं ना, तो जब बच्चा मुंह बनाता है तो आप उसे प्यार कर लें. आप उसके कंधे पे हाथ रख के उसे प्यार करके कहें कि बेटा आई एम सो सॉरी, मेरा दिल तो बहुत चाहता है कि मैं आपको इजाजत दूं लेकिन अभी ये पॉसिबल नहीं होगा. यानी हम ये करते हैं कि जब हम बच्चे को इनकार करते हैं तो गुस्से का इजहार बहुत ज्यादा करते हैं, नापसंदीदगी का इजहार बहुत ज्यादा करते हैं. तो उस चीज को थोड़ा सा हमें स्ट्रीमलाइन करना है, तो फिर बच्चे के पास कोई जवाब नहीं रहता. और अगर बच्चा बहुत ही ज्यादा नाराज है तो आप उसे कह सकते हैं कि बेटा आप मुझसे ना वो बात पूछे ही ना जिसके बारे में आपको लगता है कि मैंने आपको परमिशन नहीं देनी. आप पूछना ही चाहते हैं तो कुछ मैं आपको ऑप्शन देती हूँ, आप कुछ और परमिशन ले लें. मसलन ये कि जी मैंने आइसक्रीम खानी है, नहीं बेटा अभी तो हम नहीं निकल सकते आइसक्रीम के लिए. क्या है, आप कुछ भी इजाजत नहीं देते. आपके बेटा जो इस वक्त घर में ये 3 ऑप्शन है, आप इसमें से कुछ चूज कर लें, या ये कि इसके अलावा मैं आपके लिए ये काम इस वक्त कर सकती हूँ. जो कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते तो वो भी ना करें. तो ओवरऑल जब बच्चों को ये समझ आनी शुरू हो जाती है कि यू विल नॉट टेक द प्रेशर, और आप जो करने वाला जब काम है उसको कर लेंगे, तो वो समझ जाते हैं. दूसरा आपने बात की कि ये जो छोटा बच्चा है और उसके टेंट्रम्स हैं, और फिर आपने कहा कि गुस्सा जीन्स में है. एक्चुअली सो फार ये पता चलता है कि गुस्सा जीन में नहीं होता, टेम्परामेंट्स होते हैं. लेकिन गुस्सा जो है वो एक ऑनेस्ट इमोशन होता है जो हमें बताता है कि कोई आपके सामने मसला है जिसको आपको सॉल्व नहीं करना आता. जब बड़े लोग गुस्सा कर रहे होते हैं तो उनका भी यही मसला होता है कि उनको मसाइल को हल नहीं करना आ रहा होता, तो वो फिर गुस्से के इजहार से उन चीजों को ठीक करने की कोशिश करते हैं. तो ये लर्नेड बिहेवियर होता है. बच्चा भी ये देखता है कि जी जब कोई मसला आया तो मैं अब गुस्सा शुरू कर दूं. चाइल्डहुड टेंट्रम के बारे में कहा जाता है कि एक तो बच्चे को थोड़े से रूल्स देने चाहिए. बच्चा जब, जो आपने एज बताई है, इस एज का बच्चा कोई चीज पे अड़ गया है तो अब आप उसको डिस्ट्रैक्ट करते हैं.
اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس چیز پہ وہ غصہ کر رہا ہے، کیونکہ ہر چیز کے لیے تھوڑی تھوڑی ٹیکنیکس کا فرق ہوگا. لیکن جب آپ نے ڈسٹریکٹ کر دیا، سیٹل ہو گیا تو ٹھیک ہے. فرض کریں وہ ٹینٹرم شروع کر دیتا ہے، تو ٹینٹرم کے ٹائم پہ آپ بچے کو بالکل لفٹ نہیں کراتے. وہ اگر زمین پہ فرش پہ رو رہا ہے، چیخیں مار رہا ہے، اب یہ نہ ہو دادا دادی بھاگے ہوئے آ رہے ہیں، نانا نانی آ رہے ہیں، ہائی اس کو کیا ہو گیا، ہائی اس کو اٹھاؤ، ہائی اس کو پیار کرو، اچھا اس کو یہ دے دو. یا کوئی شخص پہلے تھوڑی دیر اگنور کرتا ہے اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں چپ ہو جاؤ، باز آ جاؤ، آئندہ نہ یہ کرنا، خبردار جو تم نے یہ کیا. اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ وہ بچہ جو ہے اس کو اٹینشن ملتی ہے اور وہ اپنا ٹینٹرم بڑھا دیتا ہے. طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یو ایکٹ ایز اف نتھنگ ہیز ہیپنڈ. آپ اپنا کام چپ کر کے کرتے رہیں، سارے گھر کے افراد، وہ بچہ رو رو کے تھوڑی دیر میں ایگزاسٹ ہو جاتا ہے، پھر آپ بچے کو گود میں اٹھائیں، اسے پیار کریں. جب پیار کریں تو آپ نے بالکل اس کو اس ٹینٹرم کا ریمائنڈر نہیں دینا ہوتا کہ بیٹا ایسے نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، بس سمپلی آپ اس کو ری ڈائریکٹ کر کے کسی اچھے بہیویئر کی طرف لے جاتے ہیں. When the child is around the age of 10, which is a somewhat responsible age, then if they do something which is very wrong, how do we express our displeasure without scolding them or harming their self-esteem? آپ بچے سے بات کریں، اسے کمیونیکیٹ کریں کہ what is wrong in that behavior، اور بچے کو اپرچونٹی دیں ٹو ایکسپلین کہ بچے نے وہ والا بہیویئر کیوں کیا، اور بچے کو پھر سولوشنز دیں کہ آئندہ جب اس کے سامنے اس قسم کی سچویشن آتی ہے تو وہ اس چیلنج کو کیسے ریزالو کرے گا، کیسے اس کے اوپر کام کرے گا. جو بچوں کو آج کل یہ جو موبائل اور یہ جو اتنی کریز ہے اور ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم اس کو روک پائیں، تو اس کو کس طرح سے روکنا چاہیے؟ جی ایکچولی جو موبائل کا ہے نا، اس کے اوپر تو آپ کو پوری ایک 2 دن کی نہیں، ایک 10 دن کی سیریز کرنی چاہیے، کیونکہ اسکرین ٹائم تو آج کل کا ہر ایک کا چیلنج ہے. اماں بھی اسکرین پہ، ابا بھی اسکرین پہ، اور پھر بچوں سے ہم ایکسپیکٹ کریں کہ وہ اسکرین پہ نہ ہوں. اس میں یہ ہے کہ ہیلدی ایکٹیویٹیز گھر میں جنریٹ کرنی پڑیں گی، بچوں کو ہیلدی استعمال سکھانا پڑے گا. فرسٹ 2 ایئرز ایبسولوٹ نو ہونا چاہیے اسکرین ٹائم کے لیے. اس کے بعد بھی ریسٹرکٹیڈ یوز ہونا چاہیے، پیرنٹل اس میں سافٹ ویئر ڈلے ہونے چاہیے. بڑے ہونے کے بعد پیرنٹس کی اپروچ ہونی چاہیے کہ بچے کا کبھی بھی آپ لیپ ٹاپ یا فون، آپ کے پاس پاسپورٹ کوڈ ہونا چاہیے کہ آپ اسے کھول کے چیک کر سکتے ہیں. اسی طرح بہت ساری ٹپس آپ گوگل کریں گے تو آپ کو ملنی شروع ہو جائیں گی. اس میں بھی وہی بات ہے، سب سے پہلے اپنی ممتا کو لاک میں ڈالنا پڑے گا. وہ نہیں ہم نے کیا ہوتا، اس لیے ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے ہوتے. چائلڈ رائیولری کے اوپر میں آپ سے کوشچن پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جیسے ایک بچہ بہت سنجیدہ ہوتا ہے اور ایک بچہ بہت شرارتی اور ٹیزنگ ہوتا ہے، تو آپس میں پھر اندر ہو جاتی ہے اور مطلب فیئر ڈیولپ ہو جاتی ہے بچوں میں. تو اس کے اوپر پیرنٹس کو کیسے، مطلب مدر کو اسپیشلی کیسے بہیو کرنا چاہیے؟ آپ نے بات کی سبلنگز کی کہ جو بچے ہوتے ہیں، بچے جب آپس میں لڑتے ہیں تو سبلنگ رائیولری کا آپ کو طریقہ صحیح طرح سے آنا چاہیے کہ اس کو کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے. اور سبلنگ رائیولری کا بہت آسان طریقہ ہوتا ہے کہ آپ دونوں بچوں کی بات سنتے ہیں، اور جیسے قرآن کا طریقہ ہے کہ جب کوئی 2 لوگوں میں لڑائی ہو تو ایک منصف بیٹھے، وہ دونوں کو موقع دے بات کرنے کا، اور پھر جو فیصلہ ہو وہ پرنسپل کے مطابق ہو. اس لیے نہ ہو کہ ایک بچہ بہت ہمیں اچھا لگتا ہے اور ہمیں لگتا ہے وہ بڑا بہیو کرتا ہے، دوسرا بچہ شرارتی ہے تو ہم نے ہمیشہ دوسرے کو ڈانٹنا ہے. اکثر اوقات گھروں میں یہ بھی ہو جاتا ہے کہ جی بڑے کو کہا جاتا ہے کہ تم میں زیادہ رسپانسبل ہونا چاہیے. دونوں کو اپنی اپنی جگہ رسپانسبل ہونا چاہیے. دونوں بچوں کی آپ بات سنیں گے، ان کو آپ گائیڈ کریں گے کہ جی بڑے کو کیا کرنا چاہیے، چھوٹے کو کیا کرنا چاہیے، شیئرنگ کیسے کرنی چاہیے. یعنی آپ دیکھیں بڑے ہو کر بھی جو لوگوں کو بڑے بڑے مسائل اپنے گھروں میں ہینڈل نہیں کرنے آتے، اس لیے کہ بچپن سے جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ان کو ہینڈل کرنا نہیں سکھایا جاتا. ہم صرف یا ڈانٹ ڈپٹ کر دیتے ہیں یا کسی ایک بچے کی سائڈ لے لیتے ہیں، یا سمپلی میں نے ماں کو دیکھا ایسا جملہ بولتے ہوئے کہ اچھا جاؤ میرا دماغ نہ خراب کرو. تو اس قسم کی بات چیت جو ہوتی ہے نا وہ بچوں سے نہیں کرنی چاہیے. اس کا جو ہوتا ہے نا بچوں کے لیے بہت نقصان ہوتا ہے. بچے بےچارے جو ہوتے ہیں وہ پس کے رہ جاتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ ان کو بہت فرسٹریشن ہوتی ہے. فرسٹریشن مطلب کمپلین وہ آپ سے ایسے بھی کریں گے جب آپ اس طرح کی بات کہیں گی کہ آپ کبھی بھی ہماری بات نہیں سنتی، لیکن ایٹ لیسٹ وہ آپ کو کچھ ایسا کہہ نہیں سکیں گے، ایسا کر نہیں سکیں گے آپ کے ساتھ. وہ مطلب مسائل کو حل کرنا سیکھیں گے. تو یہ ایک پوری سائنس ہے کہ آپ نے سبلنگ رائیولری کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، اور اس کو کرنے میں والدین کو مزہ آنا چاہیے. یعنی جب آپ بچوں کو کوئی اسکل سکھاتے ہیں تو اگر آپ فرسٹریٹ ہو رہے ہیں، اریٹیٹڈ ہو رہے ہیں، تو یو ول لوز دا بیٹل. لیکن اگر آپ کہتے ہیں اوہ دس از اندر گولڈن اپرچونٹی جس میں اپنے بچے کو بہت کچھ سکھا سکتی ہوں، تو پھر دیکھیں کہ آپ کے اندر انرجی لیول کیا ہوتا ہے، اور وہ پھر آپ کو اکمپلشمنٹ کی فیلنگ کتنی دیتا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو یہ اسکل سکھایا. اکثر و بیشتر ایک پرابلم مائیں بھی فیس کرتی ہیں کہ مطلب اگر 3-4 بچے ہیں اور وہ
ادھم مچالنے والے بھی ہیں, چھوٹی ایج کے بھی ہیں, تو وہ ان کو نہیں چونکہ کنٹرول کر پا رہی ہوتی, ان کے اپنے کام بھی ہوتے ہیں, فیملی کی ضروریات بھی ہوتی ہیں, ہسبینڈ کی ضروریات بھی ہوتی ہیں, تو وہ ان کو موبائلز پکڑا کے مجبوراً پکڑاتی ہے میرے خیال میں, مطلب ان کے پاس کوئی آلٹرنیٹ وہ نہیں نکال پاتی اس طرح سولوشن, دینا بھی نہیں چاہ رہی ہوتی, لیکن وہ موبائل پکڑا کے اس کو بچوں کو جو ہے وہ ایک سائڈ پر لگا دیتی ہیں اور اپنے کام کر دیتی ہیں. تو اس کے بارے میں سمجھتا ہوں یہ بڑی کامن پرابلم ہے, اس پہ تھوڑا سا گائیڈ اگر آپ ہمیں کر دیں پلیز. جی ضرور, یہ بہت ہی کامن پرابلم ہے, اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اکثر مدرس کوئی بھی یاد جو ہوتا ہے کسی رول میں وہ دوسرے کو بلیم کر رہا ہوتا ہے, لیکن وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ میرا اس وقت کون سا رسپانسبل بہیویئر ہونا چاہیے. دیکھیے سب سے بڑی بات یہ کہ مدرس کی ٹائم مینجمنٹ بہت اچھی ہونی چاہیے, اور ٹائم مینجمنٹ کے پرنسپلز میں ایک یہ ہے کہ اپنے آپ کو ٹائم ویسٹرز سے بچایا جائے. دوسری بات یہ کہ ہر جگہ یس مین نہ بنا جائے, صحیح جگہوں پہ نو بولا جائے, ڈیلیگیشن کی جائے, پلاننگ صحیح طرح کی جائے, کرائسس سے اپنے آپ کو بچایا جائے. یہ 4-5 امپورٹنٹ پیرامیٹرز ہیں فار دا ٹائم مینجمنٹ. اب جن مدرس کا انہوں نے کاموں کو پھیلاؤ اتنا دیا ہوتا ہے, یعنی دا پرائرٹی شوڈ بی کڈ, گھروں کو سمپل رکھیں, کاموں کو سمپل رکھیں. بہت زیادہ اب مثلا میں اب صبح اٹھی ہوں تو میں سنڈے کو نہاری بھی بنا سکتی ہوں, پائے بھی بنا سکتی ہوں, حلیم بھی بنا سکتی ہوں, یا یہ کہ میں سمپل سا ناشتہ بنا کے اپنے بچوں کو ٹائم دے سکتی ہوں. سو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ وٹ از یور پرائرٹی. ٹھیک ہے, کبھی کبھار آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کوئی فینسی فوڈ بنانا ہے یا کوئی ایسا کام کرنا ہے, وہ کریں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی بہت آسان دی ہے. میں اکثر پیرنٹس کو یہ کہتی ہوں, ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس بات پہ نہیں پکڑنا کہ ہم اتنے فینسی فوڈز بنا رہے ہیں کہ نہیں بنا رہے. ہماری پکڑ اس بات پہ ہوگی کہ ہم نے تربیت اولاد صحیح کی ہے کہ نہیں کی ہے. اور اسی لیے میں بتاؤں کہ جو آپ نے بات کی ہے کہ مدرس کا بہت کامن چیلنج ہے, لیکن اس کے لیے فادرز کا بہت سپورٹو رول ہونا چاہیے, کیونکہ اکثر اوقات فرمائشیں جو ہیں وہ فادر کی طرف سے آ رہی ہوتی ہیں کہ بھئی یہ بھی تم کر دو, یہ بھی کر دو. دوسرا یہ کہ جب فادرز گھر میں ہوں تو ان کی انگیجمنٹ بھی بچوں کے ساتھ اور فیملیز کے ساتھ ہونی چاہیے. وہ اکثر الوف ہوتے ہیں, وہ اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بیوی کھانا بھی بنائے, گھر بھی سارا سمیٹے, کیونکہ میں تو باہر کام کر کے آیا ہوں. جبکہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آ کے گھر والوں کے ساتھ بھی کام کرتے تھے. تو اسکرین ٹائم سے بچوں کو بچانے کے لیے ہسبینڈ وائف کو فل ایک پلاننگ کرنی ہوگی کہ جب وہ وائف اکیلی ہیں تو کون سے کاموں کو فورگو کریں گی بلکہ بچوں کو ٹائم دیں گی, اور بچوں کو ٹائم دینے میں بھی کیا کیا ایکٹیویٹیز ان کے ساتھ کریں گی. اسی طرح جب ہسبینڈ بھی گھر میں ہوں گے, فادر بھی گھر میں ہوں گے, وہ کیسے انگیج ہوں گے. اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے وہ بھی کیسے اپنا حصہ ڈالے گا. تو جتنا آپ بچوں کے ساتھ پھر انگیج ہوتے ہیں تو پھر فائدہ ہوتا ہے. جیسے میری بھی گرینڈ ڈاٹرز ہیں, تو جب مجھے لگتا ہے کہ اس کے پیرنٹس تھک گئے, وہ تھک جاتے ہیں نا, تو وہ اسکرین نہیں دیتے, وہ میرے حوالے کرتے ہیں اماں باپ دیکھ لیں. کبھی دادا دیکھ رہے ہیں, کبھی دادی دیکھ رہی ہیں, کبھی پھپھو گھر میں, کبھی چچا ہیں. اور بچہ آج کل کا جو ہے وہ واقعی آپ کو 10 سے 15 منٹ میں ایگزاسٹ کر دیتا ہے. تو وہ پھر ہم کیا کرتے ہیں, ٹرنز لیتے رہتے ہیں کہ اب اس کے ساتھ کھیل لو, اب اس کے ساتھ کچھ ایکٹیویٹی کر لو, اب اس کے پاس چلے جاؤ. تو مدر کو بھی تھوڑا سا سپورٹ سٹرکچر اسٹرانگ ہمیں دینے کی ضرورت ہے, تاکہ اس کے اوپر بھی جتنے لوڈز ہیں وہ ان کو کم کر کے کرے. میں تو ہاسپٹل میں بھی دیکھتی ہوں, مجھے بچہ چیک کرا رہی ہے, ساتھ دوسرا بچہ ہے, اس کو موبائل پکڑا دیا. کیوں؟ صرف اس لیے کہ جی وہ چپ کر کے بیٹھا رہے, ہلے نہ. تو یہ بھی ٹالرنس لائیں کہ بچہ اگر باتیں کر رہا ہے, ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس. بچے کو بولنے دیں, بچے کو اپنی انرجی جو ہے وہ صحیح آؤٹ لیٹس کے ذریعے ریلیز کرنے دیں. تو یہ بھی ضروری چیز ہے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.